کہ شیطان کا پہلا حملہ اہل ایمان پر جو ہوتا ہے وہ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے ادبی پر کرنے کے لیے ان کی ادب میں بلکہ کمی کے لیے، بے ادبی کا لفظ بھی نہیں بولوں گا، ادب میں کمی کے لیے وہ پہلا حملہ کرتا ہے تاکہ ادب نہ ہو. تو اس وجہ سے وہ ایسے ہیلے اور وسواس سے وہ بات کرتا ہے شیطان کہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا اس وقت تک بچتا نہیں ہے جب تک اس کے دل میں بے انتہا ادب نہ آ جائے. اور یہی طریقہ صحابہ تھا اور یہی طریقہ ملائکہ کا تھا. اس میں تفصیل کے ساتھ احادیث اور قرآن بیان کیا تھا کہ شیطان خود کس طرح اس راہ حق سے ہٹا اور کس طرح وہاں سے نکالا گیا اور کیوں نکالا گیا. پھر میں نے دوسری بات کی تھی ساتھ کہ ان کے ادب کے بعد پھر وہ اللہ پاک نے صراط مستقیم کے لیے ہمیں چلنے کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم. تو صحابہ رسول اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ وہ حضور کے ادب سے، آقا کے احترام سے ہی ایمان بچے گا. اس لیے اس دور میں جتنے مرتدین ہوئے، منافقین ہوئے، لاکھوں لوگ، ان میں صرف ایک ہی کمی تھی، یہ نہیں کہ وہ حضور سے قرآن نہیں سنتے تھے، قرآن صحابہ بھی سنتے، وہ بھی سنتے. یہ نہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قرآن کی شرح و تفصیلات نہیں سنتے تھے، وہ بھی سنتے تھے، صحابہ بھی سنتے تھے. سننے میں دونوں سنتے تھے ایک ہی مجلس میں، کفار بھی، مشرکین بھی، مرتدین بھی، منافقین بھی اور صحابہ بھی. صحابہ کو، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے انتہا محبت اور ادب نے بچایا. ان کے اندر حضور کے متعلق معاذ اللہ بدگمانی آ گئی، شیطان نے ڈال دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شک ڈال دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں، علم میں یہ اعتراض کرنے کی وجہ سے مرتدین اور منافق ہو گئے. اور جو صحابہ بچے، 1.25 لاکھ صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بچے اس بنیاد پر کہ وہ صحابہ حضور کا بے انتہا ادب و احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے. اس وجہ سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کے قطرے کو جسموں پر ملتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب دہن مبارک، تھوک مبارک کو چہروں پر ملتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، حضور کی جن جگہوں پر بیٹھتے ان جگہوں کو ہاتھ لگا لگا کے اپنے چہروں پر ملتے، حضور کی آل کا احترام کرتے، حضور کی خاندان کا ادب کرتے، حضور کی ایک ایک نسبت کا حیا کرتے. اس طرح اللہ پاک نے بھی آگے امت کے لیے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں تھے، اس دور میں نہیں ہوں گے ظاہری طور پر، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اگر سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو تو صراط الذین انعمت علیہم حضور کی تعلیمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا پورا نظام ہے، وہ موجود ہے. لیکن خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ شیطان اسی راہ پر بیٹھے گا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اس دور میں اگر اس نے اتنے مرتدین منافقین کو گمراہ کر دیا تھا تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو. تمہیں تو کوئی عالم دین کو، مولوی صاحب کو، پیر صاحب ہی سمجھائیں گے نا، تو وہاں تو سمجھانے والے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو اس دور میں اگر اتنے مرتدین منافقین کو وہ گمراہ کر گیا ہے، اور ملائکہ میں سے اللہ پاک ان کو سمجھا رہا تھا، پھر بھی شیطان مردود نہیں سمجھا، اللہ کے سمجھانے، کہنے، بتانے سے بھی، تو پھر بعد میں انسان جو ہیں، تم اتنے مضبوط نہیں ہو، تو 100 ہیلے بہانے کر کے تمہیں اس ذات کی محبت سے، ان کے ذات کے ادب سے، آقا علیہ الصلوۃ احترام سے، کہیں توحید کے نام پر، کہیں کسی نام پر گمراہ کرے گا. تو خود نہ آنا صراط مستقیم پر کہ میں خود قرآن حدیث کو سمجھ کے آ جاؤں، نہیں. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو انعام یافتہ بندے، ان کے ساتھ آنا تو تم راہ حق پر پہنچ جاؤ. اس لیے وجہ سے شیطان نے پھر حملہ ولیوں پر کیا، اولیاء پر کیا، کیونکہ یہ بھی مصطفیٰ کی نسبتیں ہیں. اولیاء بھی حضور کی وجہ سے ہے نا، حضور کی محبت کی وجہ سے، آقا کے ادب کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی بنی ہے نا. تو وہ حضور کی ہر نسبت کو کاٹتا ہے معاذ اللہ شیطان. اس لیے اولیاء اللہ
کے ساتھ میں نے بتایا تھا انہیں کہ انہیں جھوٹے ولی جوڑ دیے تھے. جس طرح اللہ سے انحراف کرانے کے لیے اس نے جھوٹے خدا جوڑے تھے، لوگ جھوٹے خداؤں کو دیکھ کر سچے خدا کے انکاری ہو گئے تھے. کچھ لوگوں نے سچے خدا کے ساتھ جھوٹے جوڑ دیے تھے. یہ شیطان نے دونوں طرح گمراہ کر دیا. سچے خدا کے ساتھ بت جوڑ دیے، لات منات حبل کرشن رام یہ وہ سارے کر کے وہ رب کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ان کو بھی مانتے ہیں، گمراہ ہو گئے. اور کئیوں نے جھوٹوں کو دیکھا تو جھوٹوں کی وجہ سچے خدا کو جوڑ دی، کیا منسٹ ہو گئے. اسی طرح انبیاء کے ساتھ اس نے جھوٹے نبی جوڑے، اور جھوٹے نبیوں کو ماننے والے وہ نبی پاک کو بھی کہتے ہیں مانتے ہیں. مرزیوں قادیانی کو دیکھ لیں جو کہتے ہیں ہم مرزے کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے کی دعویٰ کرتے ہیں، نماز بھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں. اسی دور کی طرح جس طرح مسلمہ خزاب حضور کے دور میں یہ کرتے تھے، تو وہ بھی کافر ہو گئے. سچے کے ساتھ جھوٹے ملا نہیں سکتے. اب دودھ کے ساتھ پیشاب جمع نہیں کر سکتے. گائے کے گوشت کے ساتھ آپ سور کا گوشت جمع نہیں کر سکتے، بکرے کے گوشت کے ساتھ اجازت نہیں اسلام میں. شربت کے ساتھ آپ زہر جمع نہیں کر سکتے. اللہ کی توحید کے ساتھ آپ شرک کے لیے دوسروں کو اپنا معبود نہیں سمجھ سکتے. تو یہ شیطانی چالیں ہیں. کبھی وہ شرک کے نام پر گمراہ کرے گا، کبھی وہ آقا علیہ السلام کے ذات کے ساتھ. اب اسی طرح پھر جب حضور کی آگے نسبت چلی تو اولیاء اللہ کے ساتھ اس نے جھوٹے پیر بنائے، جھوٹے پیر بنائے. اب جھوٹے پیروں پر کچھ گمراہ ہو گئے اور کچھ نے جھوٹوں کو دیکھا تو جھوٹوں کے نام پر سچے اولیاء کا دامن چھوڑ دیا. وہ سچے ولیوں سے دور ہو گئے، بالکل اسی طرح جس طرح سچے خدا سے دور ہو گئے تھے، جس طرح سچے مصطفیٰ سے دور ہو گئے تھے، اسی طرح وہ سچے اولیاء سے بھی دور کر دیے. شیطان نے لوگوں کو ذہن میں ڈال دیا کہ ولی کو ہے ہی نہیں، ولی ہوتا ہی کوئی نہ، اس کی کرامت ہوتی ہے نہ اس کی کوئی ولایت ہوتی ہے نہ کوئی مسئلہ. بس نہیں، خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو، خود ہی راہ پر چل پڑو. رحمان کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ نہیں، خود نہیں چلنا. صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ان کے ساتھ مل کے چلنا. حضور کی تعلیمات یہ ہیں، خدا کی تعلیمات یہ ہیں کہ خود اگر صراط مستقیم پر چلو گے اپنی مرضی راہ سے تو یہ لاکھ دن اللہ صراطک المستقیم. اسی راہ پر شیطان بھی صراط مستقیم کا ڈھونگ کر چاہ کے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ آنا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ آنا، اللہ کے نیک صالح بندوں کے ساتھ آنا. تو اس وجہ سے اس نے ولیوں کے خلاف بات کر دی، اولیاء اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے نیک ولیوں سے متنفر کر دیا. لوگوں کے ذہن میں نسل میں ڈال دیا کہ ولی ہوتے ہی نہیں، ولیوں کی طرف جاؤ ہی نہ جی، یہ ہے کہ ضرورت کیا جانے کی. یعنی اللہ سے کون زیادہ سمجھتا ضرورت ہے یا نہیں ہے. اللہ بھیج رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر، اور لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا، مولویوں کے ذریعے کہیں کسی بندے کے ذریعے ڈال دیا من الجنات والناس کہ نہیں جی خود ہی قرآن و حدیث کو پڑھ کے چلے آؤ. اگر خود ہی آنا ہوتا تو اللہ سے بہتر جس نے قرآن نازل کیا تھا، جس نے دین بھیجا تھا، جس نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، تو وہ فرماتے ہیں خود آ جاؤ. انہوں نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چل کے آنا، ان کے ساتھ مل کے. اس لیے اس نے ان کی اندر ان کے متعلق نفرت ڈال دی، ان کے متعلق دل میں شک ڈال دیا، ان کے متعلق بدگمانی ڈال دی، ولیوں کے متعلق، نیک صالح اولیاء اللہ کے متعلق. کیوں؟ اب دیکھیں جس طرح جھوٹے پیروں کو ماننا شیطانیت ہے، اسی طرح سچے اولیاء کو چھوڑنا بھی شیطانیت ہے. یہ بات سمجھیں. جس طرح سچے خدا کے ساتھ جھوٹے خدا جوڑنا شیطانیت ہے، اسی طرح سچے خدا کو نہ ماننا یہ بھی شیطانیت ہے. جس طرح سچے نبی کے ساتھ جھوٹے نبیوں کو جوڑنا شیطانیت ہے، اس طرح سچے نبی کا انکار کرنا یہ بھی شیطانیت ہے. سیم اسی طرح جس طرح جھوٹے ولیوں کو پیروں کو ماننا یہ شیطانیت ہے، سیم اسی طرح سچے اولیاء کو چھوڑنا بھی شیطانیت ہے. یہ بات وہ سمجھنے نہیں دے رہا، یہ بات ذہن میں آنے نہیں دے رہا. یہ وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارا طبقہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اس نے گناہ کر دیا.